اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا میری آبرو کی گناہ و تونگری کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و فاقہ اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگے، لوگوں اور تیرے بندوں کی نگاہوں لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوں، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں، اور ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب کاریوں میں شہرت یافتہ ہے۔ اس کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، اور نہ اس میں فروکش ہونے والے صحیح و سالم رہ سکتے ہیں۔ اس کے حالات مختلف اور اتوار عدلنے بدلنے والے ہیں۔ خوش گزارنے کی صورت اس میں قابل مذمت اور امن و سلامتی کا اس میں پتہ نہیں۔ اس کے رہنے والے تیر اندازی کے ایسے نشانے ہیں کہ جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور موت کے ذریعے انہیں فنا کرتی رہتی ہے۔ اے خدا کے بندو، موت کے ذریعہ انہیں فنا اے خدا کے بندو، اس بات کو جانتے رہو کہ تمہیں اور اس دنیا کی ان چیزوں کو کہ جن میں تم ہو، انہی لوگوں کی راہ پر گزرنا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ جو تم سے زیادہ لمبی عمروں والے، تم سے زیادہ آباد گھروں والے اور تم سے زیادہ پائیدار نشانیوں والے تھے۔ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، بندی ہوائیں اکھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے، گھر سنسان ہو گئے اور نام و نشان تک مٹ گئے۔ انہوں نے مضبوط محلوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیمن زمین ہونے والی اور لحد والی قبروں سے بدل لیا، کہ جن کے صحیفوں کی بنیاد تباہی و ویرانی پر ہے، اور مٹی ہی سے ان کی عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ ان قبروں کی جگہیں آپس میں نزدیک ہیں، اور ان میں بسنے والے دور افتادہ مسافر ہیں، ایسے مقام میں کہ جہاں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ میں کہ جہاں دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر آخرت کی فکروں میں مشغول ہیں۔ وہ اپنے وطن سے انس نہیں رکھتے، اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قریب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آپس میں میل ملاپ نہیں رکھتے۔ اور کیوں کر آپس میں ملنا جلنا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ سیدگی و تباہی نے اپنے سینہ سے انہیں پیس ڈالا ہے، اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھا لیا ہے۔ تم بھی یہی سمجھو کہ گویا وہیں پہنچ گئے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی خوابگاہ قبر نے تمہیں بھی جکڑ لیا ہے، اور اسی امانت گاہ لحد نے تمہیں بھی چمٹا دیا ہے۔ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہارے سارے مراحل انتہا کو پہنچ جائیں گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے؟ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے نفع نقصان کی جانچ کرے گا، اور وہ اپنے سچے مالک خدا کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور جو کچھ افتراء پردازیاں کرتے تھے ان کے کام نہ آئیں گی۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے، اور تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے ہمہ وقت پیش ہے۔ تو ان کی باطنی کیفیتوں کو دیکھتا اور ان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے، اور ان کی بصیرتوں سے رسائی رکھتا ہے۔ ان کے راز تیرے سامنے آشکارا، اور ان کے دل تیرے آگے فریادی ہیں۔